والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وعلماء ملته وأولياء محبته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بننے کے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد باق خواجہ عثمان آبو مدد یا محمدین چشتی قادریہ منارے یا غوث اعظم زنم گندش احمد رضا قطبیہ جمعظم. آئیے ہمارا انتہائی ادب کرام کے ساتھ اپنی اور ساری تعلیمات کو مرکز عقیدت رسول مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم السلام علیہ والسلام علیہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یبعث فی هذه الامہ على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے بندے کو بھیجتا ہے جو امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کر دیتا ہے، دین میں نکھار پیدا کر دیتا ہے. جو دین کمزور ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کی بےعملی اور بدعملیوں کی وجہ سے، مجدد اس دین کو پھر سے تازہ کر دیتا ہے، پھر سے نیا کر دیتا ہے. یہ ہر صدی کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بھیجتا ہے. 14ویں صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث فرما کر امت محمدیہ پر احسان عظیم فرمایا. اس دور کی تاریخ جس دور میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الاسلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس دور کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دور بڑا ہی بھیانک، دردناک اور دردناک دور تھا. جہاں مذہب
کے ٹھیکیدار بن کر لوگ مذہبی چولا پہن کر لوگوں کی ایمان اور عقیدے پر بمباری کر رہے تھے۔ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کا ایمان برباد کیا جا رہا تھا۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر سنیوں کے دین اور سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ ان کے وہ عظیم کارنامے جنہوں نے اپنے دور میں آپ نے انجام دیا، وہ کارنامے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور جن کا اعتراف اپنے کو اپنے ہے، غیروں کو دین کا اعتراف رہا ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد تھا کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کا جذبہ پیدا ہو جائے، لوگ مدینے والے مصطفیٰ کے وفادار بن جائیں، ان کی بارگاہ کے غلام بن جائیں۔ کیونکہ جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملنا ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے دربار سے ہی سب کچھ ملنا ہے۔ عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، جنت چاہیے، تو مدینے والے مصطفیٰ کے در سے ہمیں لو لگانا ہے، ان کی بارگاہ سے ہی ہمیں سب کچھ ملنا ہے۔ اگر وہ بارگاہ ہی چھوٹ گیا تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، ساری چیزوں سے ہم محروم ہونے والے ہیں۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الزبان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، آپ کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بیدار ہو جائے، لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے باادب ہو جائے، ان کی بارگاہ کے وفادار بن جائے۔ خود سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کا مقصد بیان فرمایا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ یہ جو منہ میں زبان ہے نا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے، فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پوری زندگی عشق رسول، محبت رسول، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ سنی مسلمانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے اپنے رشتے مضبوط کرو، ان کی بارگاہ سے اپنے رشتے جوڑو، کیونکہ کامیابی وہیں سے ملتی ہے، شہرت وہیں سے ملتی ہے، دولت وہیں سے ملتی ہے، عزت وہیں سے ملتی ہے، حد تو یہ ہے کہ جنت وہیں سے ملتی ہے، اور خدا بھی اسی بارگاہ سے ملتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الزبان کی زندگی کے بارے میں جب لوگ بیان کرتے ہیں تو حدیث پاک ہے البغض فی اللہ والحب فی اللہ، کہ کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ یعنی کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، تو حدیث کہتی ہے کہ اس سے محبت کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والا ہے، حدیث کہتی ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ان سے دشمنی رکھو۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الزبان کی زندگی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی زندہ تصویر تھی۔ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت تھی، اعلیٰ حضرت انہیں اپنا عزیز مانتے تھے، اپنا دوست مانتے تھے، ان سے محبت فرماتے تھے۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے دشمنی ہوتی،
اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا توہین کرنے والا ہوتا، گستاخی کرنے والا ہوتا، تو آپ انہیں اپنا دشمن تصور فرماتے، اپنا دشمن سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخیں بھری پڑی ہے ان کی زندگی کے ہزاروں گوشے، کن کن گوشوں پر گفتگو کی جائے۔ بس یہ میں بتاؤں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے آپ بھی محبت فرماتے تھے، اور جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا دشمن ہوتا آپ بھی انہیں اپنا دشمن تصور کرتے تھے۔ نہ کسی کے طعن و تشنیع کا کوئی خوف تھا آپ کو، نہ کسی کے لومت لائق کا آپ کو ڈر تھا۔ بس شریعت مطہرہ پر چلتے ہوئے آپ نے اس دنیا میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیا ہے کہ دنیا آج بھی ان کے گیت گاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لوگ آپ کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی بارگاہ میں مختلف گوشوں سے، مختلف مقامات سے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، ملاقات کرنے کے لیے آتے۔ کوئی اپنا مسئلہ لے کر کے آتا، کوئی سوال لے کر کے آتا، کوئی زیارت کے لیے آتا، ملاقات کرنے کے لیے آتا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کا شہرہ سن کر، آپ کی شہرت سن کر کے ایک رافضی شیعہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنے کی تمنا پیدا ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو خادم موجود ہوا کرتے تھے انہوں نے خبر دے دی کہ سرکار آپ کی بارگاہ میں فلاں جگہ کا ایک رافضی ہے، شیعہ ہے، جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ ہمیں اس سے ملاقات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن خادم نے کہا کہ سرکار کرم فرما دے، رحمت فرما دے، یہ صرف آپ کی بارگاہ میں آ کر کے آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے آپ منع نہ فرمائیں، ایک بار کم سے کم آنے میں۔ بہرحال وہ آنے والا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے ادھر توجہ نہیں فرمائی، آپ متوجہ نہ ہوئے۔ جو آنے والا تھا سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، بات کرنا چاہتا تھا، گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہ ہوئی، جرأت نہ ہو سکی۔ بالآخر وہاں سے وہ واپس چلا گیا اٹھ کر کے۔ بعد میں خادموں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ نے ان کی طرف توجہ کیوں نہیں فرمائی، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے گفتگو کیوں نہیں کر لی؟ وہ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، آپ کے گھر پر آیا تھا، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، کم سے کم اس کا دل رکھنے کے لیے آپ اس سے کچھ گفتگو فرما لیتے، کچھ بات کر لیتے، تاکہ اس کا دل پھٹتا نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کو جلال آتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں، ان کے لیے میرے دل میں ذرہ برابر بھی کہیں محبت نہیں ہے، میں ان کا احترام نہیں کرتا، میں ان کی عزت نہیں کرتا۔ خادموں نے کہا کہ سرکار وہ آیا تھا، آپ کے گھر میں آیا تھا، نظر کرم فرماتے تھے، تھوڑی گفتگو کر لیتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ احمد رضا وہی کرتا ہے جو اپنے بزرگوں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ احمد رضا اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم نے نہیں سنا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک مسافر تھا، بھوکا تھا، وہ آواز لگا رہا تھا، اے لوگوں میں بھوکا ہوں، مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب اس مسافر پر پڑی، اس بھوکے پر پڑی، صحابہ کرام کی وہ ذات تھی کہ صحابہ کرام نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے
تربیت پانے والے تھے، نبی کی بارگاہ سے فیض پانے والے تھے۔ صحابہ کرام کی بھی عادت تھی کہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، خود بھوکے رہ جایا کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ راستے میں ایک مسافر ہے، بھوکا ہے، جو لوگوں کو آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، مسافر کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر پہ تشریف لے کر کے گئے۔ گھر پر پہنچ گئے، دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا لگا دیا گیا، مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی درمیان مسافر نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو شریعت کے خلاف تھا، جس سے دین اسلام کی توہین ہو رہی تھی، جس سے بانی اسلام کی توہین ہو رہی تھی۔ فاروق اعظم نے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مسافر کو اٹھا دیا، اپنے خادم سے فرمایا کہ کھانا لے کر کے چلے جاؤ اور آنے والے کا کان پکڑ کر کے باہر کر دو، اس لیے کہ یہ بانی اسلام کی توہین کرتا نظر آ رہا ہے، دین اسلام کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، لوگوں سے دوستی اس لیے کرو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے دوستی کرتا ہے، دشمنی ان سے کرو جو اللہ و رسول کا دشمن ہے۔ یہ ہماری دشمنی کا معیار ہونا چاہیے، یہ ہماری محبت کا معیار ہونا چاہیے۔ آج مسلمان اپنے بھائیوں سے دست و گریباں ہیں، کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے اپنے رشتہ داروں سے دست و گریباں ہیں، اپنے بھائی سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہماری دشمنی کا معیار نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کی زبانی حدیث پاک کے حوالے سے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، ہمیں اس سے محبت کا حکم ہے۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی توہین کرتا ہے، ان کی بارگاہ کی گستاخی کرتا ہے، حدیث کے حوالے سے ہمیں بھی ان سے نفرت اور ان سے دشمنی رکھنے کا حکم عطا کیا گیا ہے۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سرکار اعلیٰ حضرت علی نقد زبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجدد بنا کر کے بھیجا۔ جو مجدد ہوتا ہے وہ دین کو پھر سے نیا کر دیتا ہے۔ جب دین کے چہرے پر گرد و غبار جم جاتا ہے، جب دین کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد کو بھیجتا ہے۔ مجدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا اس دین کو پھر سے نیا کر دیتا ہے، اس دین میں پھر سے تر و تازگی پیدا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے بھیجا اور آپ نے اس کام کو کس خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کسی بڑے کام کے لیے بھیجتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیس کر کے، طاقتوں سے بھرپور کر کے، صلاحیتوں سے نواز کر کے اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کو آپ بچپنے سے دیکھیں گے، بچپنے کے واقعات کو پڑھیں گے، سنیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام کتنا بڑا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے بچپنے کے عالم میں کہ جب آپ کے استاد محترم آپ کو سبق پڑھا رہے تھے، یہ جو بغدادی قاعدہ وغیرہ، نورانی قاعدہ وغیرہ ہوتا ہے نا، جس میں علی بات آسا وغیرہ پڑھانے کے بعد میں آگے کے سبق میں جا کر کے ایک مقام پر جب قرآن شریف کا ناظرہ آپ کر رہے تھے، قرآن شریف دیکھ کر کے آپ پڑھ رہے تھے، اس درمیان میں آپ اپنے استاد محترم کو سبق سنا رہے تھے۔ سبق سنانے کے درمیان میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر استاد نے کہا کہ بیٹا یہاں پر زبر لکھا ہوا ہے، لہذا زبر پڑھو۔ کسی لفظ پر زبر لکھا ہوا ہے، واقعی قرآن میں زبر لکھا تھا۔ استاد نے فرمایا کہ بیٹا تم یہاں پر زیر کیوں پڑھ رہے ہو، یہاں پر تو زبر لکھا ہوا ہے، لہذا زبر پڑھو۔
اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان اپنے استاد کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے دوبارہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں اور زبان سے زیر نکلتا ہے، زبر نہیں نکلتا بلکہ زیر نکلتا ہے۔ استاد محترم فرماتے بیٹا یہاں پر زبر لکھا ہوا ہے لہذا زبر پڑھو۔ اعلیٰ حضرت جتنی بار کوشش کرتے تھے، زبر پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، بچپنے کا زمانہ ہے، زبر پڑھنا چاہتے تھے لیکن زبان سے زبر نہیں بلکہ زیر نکل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، احمد رضا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، میں تمہیں ایک بار سبق پڑھا دیتا ہوں، سارا سبق تجھے خود بخود سمجھ میں آ جایا کرتا ہے، فوراً ان اسباق کو تم یاد کر لیا کرتے ہو، لیکن بات کیا ہے یہاں اس لفظ پر تم غلطی کر رہے ہو، میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں لیکن تم اپنی اصلاح نہیں کرتے نظر آ رہے ہو، یہاں پر زبر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی دور پر اعلیٰ حضرت کے دادا محترم بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ ساری باتیں آپ دور سے ہی دیکھ رہے تھے اور باتوں کو سن رہے تھے۔ اچانک اعلیٰ حضرت کے دادا محترم استاد محترم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور استاد محترم سے فرماتے ہیں استاد محترم ایسا کیجئے کہ قرآن کا دوسرا نسخہ منگا کر کے دیکھ لیجئے اور دیکھیے یہاں پر زبر لکھا ہے یا زیر لکھا ہوا ہے۔ جب استاد محترم نے قرآن مقدس کا دوسرا نسخہ منگا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اعلیٰ حضرت جیسا پڑھ رہے تھے ویسا ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے والے قرآن میں غلطی سے کاتب کی کتابت کی غلطی کی وجہ سے وہاں پر زیر کی بجائے زبر لکھا گیا تھا، لیکن حضرات محترم یہ واقعہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے بچپنے ہی سے ان کی زبان کی حفاظت فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچپنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو غلطی کرنے سے محفوظ رکھا ہو، جوانی میں ان کی زبان کا عالم کیا رہا ہوگا، جوانی میں ان کے قلم کا عالم کیا رہا ہوگا۔ حضرات محترم درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے بڑا کام لینا تھا، آپ چونکہ مجدد بنا کر کے بھیجے گئے، آپ کو بڑا کام کرنا تھا اس دنیا میں آ کر کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بچپنے سے ہی آپ کی زبان کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کے کس درجے پر فائز ہے، مقبولیت کے کس درجے پر فائز ہیں، آپ کو اس بات سے اندازہ لگ گیا ہوگا۔ بے شمار تاریخیں پڑھی ہوئی ہیں، بے شمار روایات موجود ہیں جن سے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا اظہار ہوتا ہے، لیکن آخری بات میں بتا دوں کہ وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں، کتنے محبوب ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم اور آپ مدینہ المنورہ جب جاتے ہیں گنبد خضرا کو دیکھ کر کے اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے ہیں، نبی کے روضے پر حاضر ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے اپنے بے قرار دلوں کو قرار دیا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر مومن کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ کاش مدینہ ایک بار دیکھنے کو مل جاتا، لیکن حضرات محترم اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان ایسے عاشق رسول کا نام ہے، ایسے عاشق صادق کا نام ہے، زندگی بھر گنبد خضرا کی جانب رخ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ جب آپ مدینہ المنورہ جاتے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، مواضع اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کے عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام احمد رضا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آپ سے محبت کرنے والا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آپ کا عاشق آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، یا رسول اللہ کرم فرما دے، آپ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی مر گئے، نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے، یا رسول اللہ احمد رضا کو آپ کو زندہ مانتا ہے، احمد رضا کو آپ کو زندگی والا مانتا ہے، احمد رضا کو آپ کو زندگی دینے والا مانتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا عاشق آیا ہے، آپ کا وفادار آیا ہے، کرم فرما دے، یا رسول اللہ آپ اپنا چہرہ دکھا دے، اپنی زیارت کرا دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں احمد رضا اوروں کو تو خواب میں آ کر کے اپنا دیدار کرایا کرتا ہو، تو عشق لے کر کے آیا ہے تو میں دیکھ
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اندازہ لگا سکتے ہیں بارگاہ رسالت میں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی مقبولیت ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کا جب وصال ہوا تھا، جب آپ کی وفات ہوئی تھی نا 25 صفر المظفر کو، یہی وہ مہینہ ہے 25 صفر المظفر کی تاریخ جو آ رہی ہے، پیر کے دن میں 25 صفر المظفر ہے، وہاں اس دن میں بریلی شریف میں اور دنیا کے مختلف مقامات میں عرس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں میں عرس کا اہتمام کریں، فاتحہ خوانی وغیرہ کا اہتمام کریں۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ادھر وصال ہوا، ادھر ملک شام میں ایک بہت بڑے بزرگ رہا کرتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور اس درمیان میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کسی آنے والے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو کسی کا انتظار ہے، کسی آنے والے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ شامی بزرگ قریب گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام کس کا انتظار فرما رہے ہیں، کس کے آنے کا انتظار ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں، احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ شامی بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے، دل میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دیکھنے کی طلب پیدا ہوئی، فوراً سفر کر کے ہندوستان تشریف لاتے ہیں، بریلی شریف پہنچتے ہیں، پتہ چلا کہ امام احمد رضا کا تو وصال ہو چکا ہے۔ شامی بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے اس تاریخ کو دیکھا اور خواب اعلیٰ حضرت کا جو انتقال ہوا تھا اس تاریخ کو میں نے دونوں کو ملایا تو پتہ چلا کہ دونوں کی تاریخ ایک ہی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرضوان کی مقبولیت بارگاہ رسالت مآب میں ایسی تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کیا، دین اسلام کی اشاعت کا کام کیا، تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے آپ کی آمد کا انتظار فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہم تمام عالم اسلام کو اولیاء کرام کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، خاص کر سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کے روحانی فیضان سے ہم تمام سنیوں کو مالا مال فرمائے۔